السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں میں ہوں اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ یقیناً ہمارا رویہ، ہمارے طور طریقے، ہمارے اخلاقیات رشتہ داروں اور ہمسایوں کے نزدیک اچھے ہوں گے تو تب ہی ہم اچھے کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور عموماً جو کسی انسان کی ویریفیکیشن مطلوب ہوتی ہے، اس کے کردار کے حوالے سے، اس کے حسن سلوک کے حوالے سے، اس کے رویے کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے، تو ان کے پڑوسیوں سے پوچھا جاتا ہے یا پھر ان کے رشتہ داروں سے خبر لی جاتی ہے، تو جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس کردار کا حامل ہے۔ تو گویا ہمسایوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہونے چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں روشنی بہم پہنچائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی عادات و اطوار، آپ کے رویے قبل از نبوت بھی ایسے تھے کہ آپ علیہ السلام اپنے ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور دیگر احباب کے ساتھ بڑے ہی حسن سلوک سے ملا کرتے تھے۔ ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ سنا ہے کہ جب وحی اول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا، اور یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوئی، اس کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو ہم بھی یقیناً معمولی سے پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہی ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول کریم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو روایات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ کے اوپر پریشانیوں کے آثار تھے، جسم کانپ رہا تھا، تو آ کر انہوں نے ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست دی کہ مجھے کپڑا اڑا دو۔ کپڑا اوڑھ کر کے لیٹ گئے، جب اٹھے تو حال احوال بتلایا تو اماں حضور نے ایک تو ہماری تمام ماؤں بہنوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا کہ جب بھی مرد حضرات گھر میں پریشانی کی حالت میں ہوں تو ان کی اچھی خوبیوں کی بنیاد پر انہیں حوصلہ اور تسلی دی جائے۔ یہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک بہترین بیوی ہونے کے ناطے انہیں تسلیاں دی، حوصلہ دیا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث۔ ہاں جی، 6 خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے کسی روایت میں دوسری اور کسی روایت میں تیسری خوبی کا ذکر فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور اس کی مثال ہمیں آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پڑھ لیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پڑھ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے تو سیدہ خدیجہ عرب کی مالدار خاتون ہوا کرتی تھی، اور جب ان کی وفات ہوتی ہے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ درختوں کے پتے کھا رہی ہوتی ہیں، فاقے کے نوبت آ چکی ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، اور ان کی وفات شیب ابی طالب میں ہوتی ہے، جب 3 سال کے لیے اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ سے محبت کا دھم بھرنے والے ان ساروں کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا تھا۔ تو کبھی بھی
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان اقدس پہ یہ نہیں آیا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے شادی کر کے میں تو کنگال ہو گئی ہوں، آپ نے میرے مال کی حفاظت نہیں کی، میرے مال کو اس انداز سے خرچ کیا بے رحمی سے، گویا کہ آپ کا اپنا مال نہیں تھا۔ نہیں، کسی بھی سیرت نگار نے ان سے یہ الفاظ نقل نہیں فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ مال اپنے دوست احباب کے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، جہاں ضرورت پڑتی نادار بے کسوں میں مال خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی بھی سیدہ خدیجہ سے پوچھا نہیں تھا۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ تشریف لاتی ہیں، مدد کا سوال کیا، تو اس وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے پوچھا اور اس کے بعد ان کی مدد۔ اور ہماری ایک ریسرچر ہیں ڈاکٹر شگفتہ عمر صاحبہ، انہوں نے اپنے مقالے کے اندر یہ بات درج کی ہے کہ شاید یہ واحد ایک ہی موقع تھا جب آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ سے پوچھ کر اس کی معاونت فرمائی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، تعلق واسطے والے لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں ہمارے ذمے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ ہو کے مدینہ منورہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو 4 باتیں آپ علیہ السلام نے ریاست مدینہ کے منشور میں رکھی، اپنی آمد کے خطاب میں رکھی، آپ علیہ السلام نے اہل مدینہ کو اپنی سب سے پہلی جو گفتگو سنائی، وہ پہلی حدیث مبارکہ، اس میں بھی ایک بات کا یہ تذکرہ فرمایا کہ وصل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے جو تعلقات ہیں یہ انسان کو بڑے ہی احسن انداز سے استوار رکھنے چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن حکیم اور آپ علیہ السلام کے وعد و نصیحت کی نشستیں، اس میں اللہ کے قرآن کی یہ آیت کریمہ آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور بالخصوص نکاح کے بندھن کے موقع پر یہ آیت کریمہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے جائیں تو آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، یہ رشتہ داری کا بندھن جو قائم ہو چکا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اور اس تعلق کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرنے والے ہیں۔ گویا کہ ایک احساس دلوایا کہ یہ بندھن یہ معمولی بندھن نہیں ہے، یہ ایسا تعلق استوار ہو رہا ہے، 2 خاندانوں کے ایسے تعلق بن رہے ہیں، ان کے جو حقوق ایک دوسرے پر عائد ہونے ہیں، اس کے بارے میں خالق کائنات نے قیامت کے روز ہم سے سوال کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا ہی حسن سلوک کرنے والا ہوں، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ مناسب نہیں رہتا۔ جیسے کہ آج کہا جاتا ہے کہ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، ہاں جی بٹھایا، میری خوب آہو بھگت کی، تو یقیناً میرے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ جب وہ میرے گھر آئیں گے تو میں بھی ان کی ایسی ہی آہو بھگت کروں گا۔ اور بالفرض اگر رشتہ داروں کے ہاں گئے ہیں، آپ کو اپنی خواہش کے مطابق پروٹوکول نہیں ملا، تو اس کے ضمن میں آپ یہ ذہن بنا لیں کہ جیسا انہوں نے کیا ہے ویسا ہی میں ان کے ساتھ برتاؤ کروں گا، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں حسن سلوک سے ہی پیش آنا چاہیے، جیسا کہ اس روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپناتے، تو تب تو اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی مدد اور اس کی نصرت آپ کا ساتھ دیتی رہے گی۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے
اللہ کی مدد اور نصرت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک وقفے پہ، وقفے کے بعد دوبارہ اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے۔ یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ یقیناً اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں کہ رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کے تعلق کے اچھے ہونے کے بغیر ہماری لائف، ہماری زندگی سٹیبل نہیں رہ سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں بڑھوتری ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس انسان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور یقیناً دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کے پاس کثرت سے مال بھی ہو اور اس کی عمر بھی بڑی ہو۔ تو بڑی عمر کا ہونا، کثرت سے مال کا حصول ہونا یقیناً ہر ایک کی خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو پھر اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف، اس حدیث مبارکہ کو، اس حسن سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ اور دوسری بات جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پڑوسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر وعید فرمائی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر وعید فرمائی کہ ہمیں شک ہونے لگ گیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تنبیہ فرمائی۔ اور پڑوسی ہونے کے ناطے وہ صرف پڑوسی ہے، مسلمان ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا رشتہ دار ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر وہ مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، محض پڑوسی ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، تب بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے والے ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک جانور کو ذبح کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک اپنے صحابی کو کہا کہ اس کی کھال کو فلاں یہودی کے گھر دے کے آئیے، اور وہ آپ علیہ السلام کے پڑوسیوں میں سے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پوچھا، پھر دوسری مرتبہ پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے اسی کا نام کہا ہے۔ یقیناً پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں ہمارے ذمہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تنبیہ فرمائی کہ آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہوں، ان سے حسن سلوک کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے والے ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقے کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ آپ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ فرمایا کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا مومن مسلم بھائی بھی ہے، تو تب آپ کو 3 گنا اجر ملے گا۔ اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، تو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو پھر آپ کو 2 گنا اجر ملے گا۔ وگرنہ عام پڑوسی ہے، کوئی تعلق ناتا نہیں، نہ اسلام نظریے کے حوالے سے، عقیدہ اسلام کے حوالے سے، اور نہ ہی رشتہ داری کے حوالے سے، تب بھی پڑوسی ہونے کے ناطے سے حسن سلوک جو ہے وہ اگر میں کرتا ہوں تو اس کا مجھے اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن ایک پڑوسی کھڑا ہوگا، اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، یہ میرا پڑوسی تھا، خود اعمال صالح کرتا تھا، خود احکامات دین پر عمل کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی تیرے دین کی طرف، احکامات الہی کی طرف، اعمال صالح کی طرف دعوت نہیں دی تھی۔
تو گویا کہ پڑوسی اس قدر آپ کے لیے حق رکھتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ سے خیر اور بھلائی کا طالب ہے، اور اگر دنیا میں آپ نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کی تو کل قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں بے لباس تھا، تو نے مجھے پہنایا نہیں، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یقیناً اللہ رب العزت کسی سے یہ بات کرے تو ہم جو ہے اس کے اوپر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت تو ایسی صفات رکھنے والا نہیں، اس کو بھوک کی ضرورت نہیں، اس کو بیماری لاحق نہیں ہوتی، اس کو لباس کی ضرورت نہیں۔ تو پھر جب بندہ یہ پوچھے گا وَقَيْفَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ تو میرا الہ العالمین ہے، پھر یہ بات کیسے؟ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ میرا فلاں بندہ اس کے پاس لباس نہیں تھا، اگر تو اس کو لباس دیتا تو یقیناً وہ مجھے وہاں پہ موجود پاتا۔ تو اسی طرح بھوکے اور پیاسے کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا فلاں بندہ بھوکا اور پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا پلاتا تو مجھے وہاں پہ موجود پاتا۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے کام لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پڑوسنیں تھیں، ان کی جو سہیلیاں ہوا کرتی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ کوئی چیز بنتی گھر میں تو ان کے ہاں پہنچایا کرتے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو پڑوسیوں کے اس قدر ہمارے اوپر حقوق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول پڑوسی کون سے ہوتے ہیں، تو ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ 40 گھروں تک آپ کے پڑوسی ہیں۔ گویا کے سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے جتنے بھی افراد ہیں، 40 گھروں تک آپ کے پڑوسی اور ہمسائیگی کا حق چلتا ہے۔ اور ان میں بھی سب سے زیادہ قریبی پڑوسی کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بات بیان فرمائی کہ جس کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے کے قریب ہے، یعنی جو جتنا زیادہ قریبی پڑوسی ہوگا اسی قدر ان کے زیادہ حقوق ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پڑوسی کی عزت اور ناموس کا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ پڑوسی اپنے عدم موجودگی میں دوسرے پڑوسی کی گھر اور ان کے اہل و عیال کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے گھر میں بری نظر ڈالتا ہے اور اگر وہ بدکاری کا فعل سر انجام دیتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی یہ بدکاری بدترین بدکاری شمار ہوگی اور دگنا اس کو گناہ ملے گا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کا خیال رکھنے والا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تو تنبیہ ارشاد فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس قدر مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تنبیہ کی، تلقین فرمائی کہ مجھے شک ہونے لگ گیا کہ جس طرح رشتہ داروں کے ہاں وراثت کے حقوق ہوتے ہیں، کہیں یہی حقوق ہمسایوں کے لیے نافذ نہ ہو جائیں، انہیں وراثت میں بھی حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔
ہمیں اپنے پڑوسیوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور اس میں الاول فالاول کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس طرح رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور پڑوسیوں میں جو سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔